الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارا آج فہم دین کورس کا جو ہے دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے، تو پہلے میں سابقہ سبق کی مختصر سی جو ہے وہ طور تکرار کے دہرائی کر لیتا ہوں تاکہ پچھلا سبق ہمارے ذہن میں آ جائے۔ پھر انشاءاللہ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے یا پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ہر مسلمان کے ذمے 4 بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو سیکھنا چاہیے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا چاہیے، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو پھیلانا بھی چاہیے، اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو سیکھنے کے ساتھ، سکھانے کے ساتھ، عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا پچھلے سبق کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آخر میں گزارش کی تھی کہ اپنے اور اپنی اولادوں کے، اپنے متحدوں کے صحیح جو عقائد ہیں اور نظریات ہیں ان کو اس بات پہ جمانا، اور ہر قسم کی گمراہی اور غلط نظریات سے ان کو بچانا، اور اس کے لیے مثبت انداز اختیار کرنا، نرمی سے، پیار سے سمجھا کر، اچھی چیز کا لالچ دے کر، اعتماد میں لا کر کہ وہ کسی قسم کے باطل نظریات کو قبول نہ کریں۔ جیسے آج کے سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو اگر آپ کو وہاں پہ 100 نیکیاں مل رہی ہیں تو 1000 برائیاں بھی مل رہی ہیں۔ اب ہم اپنی اولادوں کو یا اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک تو نہیں سکتے کہ بھئی آپ موبائل استعمال نہیں کرو، آپ جو ہے نا وہ یہ اسکرین استعمال نہیں کرو یا جدید آلات استعمال نہیں کرو، بلکہ کرنے چاہیے، لیکن ان کے آداب کیے ہیں وہ ہم نے سکھانے ہوں۔ ان کا طریقہ کیا ہے، کیا مضر دہ چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، کیا فائدہ مند چیزیں ہیں، ان سے آگاہ کرنا ہوگا، ہمیں ان کو سکھلانا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں موبائل ہے، بچوں کو موبائل لے کر دے رہے ہیں تو آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ اس کا نقصان کیا، فائدہ کیا ہے، یعنی اس موبائل سے وہ یا اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنے موبائل کے جو نیٹ ہے، یہ جتنے بھی پوسٹیں ہیں یا جتنی بھی جگہیں ہیں جہاں پہ جدید آلات سے ہمارا بچہ متعلق ہو سکتا ہے، تو اس کے متعلق اس کو بتائیں، گائیڈ کریں، اس کو اپنے متحدوں کو گائیڈ کریں، بتائیں کہ اس کا مثبت پہلو کیا ہے اور منفی پہلو ہم نے جو ہے اس کو بچانا ہے، اس سے اس کو بتانا ہے۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو وہ خود سیکھے گا، جب خود سیکھے گا تو اچھے بھلے کی تمیز کیے بغیر وہ اس کو چلائے گا، استعمال کرے گا۔ تو استعمال تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ طریقہ اس کو ہم بتا دیں، اس کو بتا دیں کہ بچپن ہی میں اس کو ذہن سازی کر دیں کہ بھائی یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، تمہاری دنیا بھی برباد کر سکتی ہے، آخرت بھی۔ اس کو یہ بتائیں کہ یہ چیز استعمال تو کریں، یہ آلات استعمال تو کریں، لیکن اہم جو ہے وہ انسان کا جو زندگی کا وہ وقت ہے جو آخرت کے بندہ صرف کر کے اس کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ توجہ سے بھی ٹھیک ہے۔ تو سب سے آخر میں نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ صحیح نظریات اور عقائد پہ ان کو جمانا، اور دوسرا یہ کہ بندے کا تعلق اللہ سے بھی اچھا ہو جائے اور اللہ کے بندوں سے بھی اچھا ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا وہ انسان عبادت میں تو لگا ہوا ہے لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں۔ آئے روز جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آتی ہے کہ بھائی حق کھا گیا، بھائی حصہ نہیں دے رہا، کبھی یہ ہے کہ جی وہ خاوند حق مار نہیں ادا کر رہا، کبھی یہ ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، کبھی جی فلاں جو ہے دیندار آدمی بڑے دین کے کام کر رہا ہے لیکن بچوں کے حقوق اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس خاندان کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی جو ہے وہ غلط چیزیں ہیں، جو ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق بگڑا ہو، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کے بندوں سے تعلقات خراب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق خود بخود خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تعلق اچھا ہوگا تو پھر اللہ سے تعلق اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ ہمارا دین ایک جامع دین ہے اور اس دین کے اندر بنیادی جو ہے نا 5 عنوانات ہیں، جیسے میں نے پچھلے سبق میں بھی یہ بات آپ کو سمجھائی ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں، اور اس کے بعد عبادات ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملات ہیں اور اخلاق اور معاشرت ہیں۔ یہ 5 عنوان ہیں جو نمایاں طور پر اور بنیادی عنوانات کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس مختصر کورس کے اندر، مختصر سے وقت کے اندر ان کو مکمل احاطے میں تو نہیں لے سکتے، لیکن یہ ہے کہ چیدہ باتیں انشاءاللہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ یہ نیت رکھیں، آپ کوشش بھی کریں کہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کو جو ہے نا ہوں گے مختصر سی، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جب ہم پختہ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ کوئی بھی بندہ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ چل پڑتا ہے راستے پہ تو اللہ اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ تو جو چیز ہم نے سیکھنی ہے، دین کو سیکھنا ہے، تو دین میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ عقائد ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر قسم کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا اور ہر قسم کے غلط عقیدے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری وہ ذمہ داری ہے جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کہ اپنے آپ کو باطل نظریات سے بچانا اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا۔
اس کے لیے 7 عنوانات بہت اہم ہیں۔ کتنے عنوانات بھائی؟ 7۔ یہ اچھی طرح جو ہے نا آپ ان کو ذہن نشین کر لیں۔ 7 عنوانات بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1، اپنی عقل کی بجائے وحی پر اعتماد کرنا۔ اپنی عقل کی بجائے کس پہ اعتماد کرنا؟ وحی پہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے اندر اور سنت کے اندر یا پھر قرآن و حدیث میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں، نہیں۔ عقل ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی گئی ہے، لیکن عقل ایک حد تک کام کرتی ہے، اور کبھی عقل مات بھی کھا جاتی ہے۔ اور دنیا میں جو لوگ وحی کے بغیر زندگی گزارنے والے ہیں، انہوں نے مات کھائی اور کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قریبی زمانے میں بعض ملکوں میں یہ قانون بنا کہ جناب بچے دو ہی اچھے۔ اب جب 35-30 سال گزرے تو اب ان کو نئی نسل نہیں ملی، نئے نوجوان نہیں مل رہے۔ اب انہوں نے غور و خوض کیا کہ یہ تو بڑی پریشانی ہے، کام کرنے والے افراد ہی نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بھائی وہ جو دو بچے دو ہی اچھے کا ہم نے سلسلہ جاری کیا ہے، تو ظاہر بات ہے جب وہ بچے دو ہوں گے، وہ جب نوجوانوں کے بوڑھے ہونے شروع ہوں گے تو پیچھے بچے تو ہوں گے نہیں، کام کون کرے گا؟ تو اپنے قانون کو کیا کرنا پڑا؟ بدلنا پڑا۔ تو ہر جگہ عقل نہیں چلتی۔ اور اسی طرح بعض ملکوں میں یہ قانون بنا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ مرد سے شادی کر سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھو عقل مات کھا گئی، دھوکہ دے گئی۔ قریب زمانے میں ایک جو ہے نا وہ غالباً زمبابوے کا یا کس ملک کا بادشاہ ہے، تو اس نے آپس میں 2 لڑکوں کو شادی کرنے کی بنا پہ جیل میں بند کر دیا، اور شرط کیا رکھی کہ جب تم بچہ پیدا کر لو گے نا تب تمہیں کیا ملے گی؟ آزادی۔ کیا بھائی؟ جب بچہ پیدا کر لو گے تمہیں آزادی ملے گی۔ نہ بچہ مرد سے پیدا ہوگا اور نہ آزادی ملے گی۔ خوب اچھی سزا دی، اور ایسے لوگوں کو ایسی ہی سزا دینی چاہیے۔ تو عقل انسان کی ہر جگہ کام نہیں آتی۔ آپ تھوڑا سا اس طرف بھی آ جائیں۔ دیکھو بھی ہم جب باہر نکلتے ہیں، ہم رات کے وقت میں چاند نکلا ہوتا ہے تو 4تھے 5ویں آسمان پہ چاند ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک؟ اس کے اوپر کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم جب دن کے وقت میں باہر نکلتے ہیں تو اوپر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ سورج نظر آ رہا ہے، بہت بلندی پہ ہے، ہم نہ دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے اوپر کیا ہے، ٹھیک؟ زمین کے اندر کیا ہے، سمندروں کے اندر کیا ہے، اللہ ہی صحیح معنوں میں جانتا ہے۔ جو انسان کے عقل استعمال کر کے، انسان نے اس نعمت کو استعمال کر کے جو دریافت کر لی ہیں، جتنے بھی اس نے چیزیں معلوم کر لی ہیں، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوئے، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھ کے، اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی تخلیق کے شاہکار کو اس نے آشکارا کیا اپنے اوپر، اللہ کی مزید معرفت حاصل کی ہے۔ جتنی بھی یہ دریافتیں آگے ہوتی جائیں گی، سب اللہ کے قریب جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو چاہے تو اللہ کے قریب اور کر سکتا ہے، اللہ کی معرفت اور حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال تو انسان نے کہیں نہ کہیں پہ مکی کھائی ہے، اگر عقل محض عقل کی بنیاد پہ چلا ہے تو۔ عقل ایک نعمت ہے، اس کو استعمال کرنا، بغیر عقل کے نہیں، شریعت سنت بھی عقل ہی سے آتی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف عقل ہی پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اب اوپر کیا ہے، عالم بالا میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں وہی بتائے گی کہ بھئی اوپر آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ عرش بھی ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی اپنے شان کے مطابق موجود ہے، یہ ہمیں وہی بتائے گی، ٹھیک ہے؟ فرشتے ہیں، یہ ہمیں وہی بتائے گی۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی، ہمیں کیا بتائے گی؟ وہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے وحی کے ذریعے علوم عطا فرمائے وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر عقل نہیں پہنچ پاتی، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو حواس ہیں، مثلا ہمارا پکڑنا، چلنا، دیکھنا، سننا، بولنا، یہ ایسے جو ہے نا وہ جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک ادراک ہو سکتا ہے انسان کو، لیکن اس سے آگے جانے، آگے کیا ہے؟ تو اس جیسے آسمانوں میں کیا ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیا ہے، وہ کہاں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہمیں وحی کا سہارا لینا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے، آپ اندھیرے میں چلیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا، آنکھیں حالانکہ کھلی ہیں آپ کی، لیکن جو ہی آپ کے آنکھوں کے ساتھ کوئی دوسری روشنی، باہر کی روشنی ٹکرائے گی تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ باہر ستاروں اور چاند کی روشنی جب آپ کی آنکھوں کا ٹکرائے گی تو آپ کو رات کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں دکھائی دیں گی۔ یہی آنکھیں آپ کی جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہیں، جب آپ سورج کی روشنی ٹکرائے گی یا رات کے وقت میں انرجی سیور ٹارچ کی روشنی آپ کی آنکھوں سے ٹکرائے گی تو یہی آنکھیں دیکھنا شروع کر دیں گی۔ بالکل اسی طرح انسان کو اپنی عقل کی بنیاد پر، یعنی انسان اپنی عقل کی بنیاد پر، محض عقل کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزار سکتا، اعتماد صرف عقل پہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس عقل کے ساتھ وحی کی روشنی ملے گی تو یہ انسان کامل انسان بنے گا، یہ کامل عقل والا بنے گا۔ تو نمبر 1 یہ ہے، عقائد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ عقل کی بجائے وحی پر اعتماد ہو۔
نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور آپ پہ نبوت آ کے مکمل ہوگی، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی دین کی ضرورت ہی نہیں، کسی نئے طریقے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایسا طریقہ جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، ہم اس میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ترقی ملے گی تو کس سے ملے گی؟ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں ہی سے زندگی کی ترقی نصیب ہوگی۔ دنیا و آخرت کی ترقی کس میں رکھی؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی۔ دنیا و آخرت کی ساری کامیابی کس میں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی۔ اور نمبر 3، نبی علیہ السلام کی جو سنتوں ہیں، سنتوں پر اعتماد ہو، سنتوں پہ بھروسہ ہو۔ یہ برکت کی چیزیں ہیں، دنیا و آخرت کو سنوارنے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن پہ انسان چلتا رہے سیدھا جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اور نمبر 4، حدیثوں پہ اعتماد ہو، جو کچھ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے وہ سب برحق ہے، سچ ہے۔ اور نمبر 5، صحابہ کرام پر اعتماد ہو۔ آج کے دور میں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اول فول بکا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام جن سے دین ہمیں ملا ہے جو بنیاد ہے اس کو کمزور کر دیں گے تو مسلمان ہر لحاظ سے کھوکھلے ہو جائیں گے، تو ہمیں صحابہ کرام پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ اور نمبر 6، فقہاء کرام اور ائمہ مجتہدین پہ بھی اعتماد کرنا ہوگا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ کوئی بندہ کسی امام کی تقلید نہ کرے، بغیر تقلید کے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، یا پھر وہ محض اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے جو دین اس کو سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ چلنے کی کوشش کرے، اور ایسے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ فقہاء اربعہ یا ائمہ مجتہدین، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو فقہاء کرام ہیں ان کا پیروکار ہو کے زندگی گزارنا، ان پہ اعتماد کرنا۔ جیسے ایک خاتون جو ہے نا وہ غالباً قاضی امام شریع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئی، حضرت مجھے یہ مسئلہ بتا دے۔ فرمایا کہ میں شافعی مسلک کے مطابق مسئلہ بتاؤں جو مجھے اللہ نے خود جو قوت اجتہادی دی ہے میں اس کے مطابق۔ تو اس عورت نے کہا بھائی مجھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ پہ زیادہ اعتماد ہے، لہٰذا آپ شافعی مسلک کے مطابق مجھے مسئلہ بتاؤ۔ تو یہ ہے بات، اعتماد ہو اپنے ائمہ پر، اپنے فقہاء پر۔ اور نمبر 7، ہمارے جو علماء ہیں، علماء حق کا، ان پہ اعتماد ہو۔ اور آج کل یہ بڑی عام سی بات ہے کہ ہم علماء کو برا کہہ دیتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، یا علماء کے بارے میں ہم بد عقیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھو جہاں سے ہمیں دین مل رہا ہے، جو دین سمجھانے سکھانے والے ہیں، اگر ان پہ ہمارا اعتماد نہیں رہے گا تو ظاہر بات ہے دین میں ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ جس قوم، معاشرے، خاندان میں، جس بستی شہر میں کوئی عالم نہیں ہوتا تو وہ ڈنگروں کی مانی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے، حضرت مولانا فیض ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں کوئی بھی حافظ یا عالم نہیں ہے جو دین کی تعلیمات سکھا سمجھا سکے، موقع آنے پہ دینی رہنمائی دے سکے، تو سارے کا سارا خاندان، معاشرہ، بستی شہر والے وہ جانوروں کے باڑے کی مانے ہیں۔ جیسے ایک جگہ پہ جانور بند کر دو، بس ان کی بھی یہی مثال ہے۔ بلکہ بعض دفعہ فرمایا کہ ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، مکلف ہے انسان مکلف۔ تو اپنے علماء پہ اعتماد، علماء پہ اعتماد کیسے خراب کیا جاتا ہے؟ کبھی مدارس کے خلاف بھونکا جاتا ہے اور کبھی علماء کے خلاف بھونکا جاتا ہے، کبھی کسی ایک عالم دین کی کردار کشی کی جاتی ہے، کبھی کسی جو بڑا عالم ہو اس کے ذریعے اللہ کام لے رہے ہوں اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کی کردار کشی کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوشل میڈیا پہ اس کو اچھالیں گے، اور یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جہاں سے دین مل رہا ہے، جہاں دین ہمیں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سے دین جن ذریعوں سے ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں ان پہ بھی اعتماد کرنا ہوگا۔ جس زمانے میں لوگوں نے اپنے علماء پہ اعتماد کیا اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، اور جس زمانے میں جن لوگوں نے علماء پہ اعتماد نہیں کیا وہ ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، انہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑا ہو۔ اور آج کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے علماء سے ہمارا اعتماد ختم کیا جائے، اور خاص طور پر جو دینی سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جو رہبر لوگ ہوتے ہیں، ان سے اعتماد ختم کیا جائے۔ تو بھائی ان چیزوں کو سیکھیں اور سمجھیں۔ یہ 7 جو ہے نا اہم عنوانات، 7 اہم چیزیں عرض کی ہیں آپ کے سامنے، تو ان پہ ذرا آپ کو توجہ کرنی ہوگی کہ عقل کی بجائے جو ہے وہی پر اعتماد کرنا ہوگا، خوب قرآن و حدیث کو سمجھنا سیکھنا، اس پہ اعتماد کرنا ہوگا، اور حضور السلام کی ختم نبوت پر اعتماد، اور اس طریقے سے سنتوں اس کے اوپر زندگی گزارنا، اور حدیثوں پر اعتماد کرنا، اور صحابہ کرام پہ اور فقہاء اور مجتہدین پہ جو ہے نا وہ اعتماد کرنا، اور علماء کرام پہ اعتماد کرنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں اور سکھائیں گے ساتھ ساتھ۔ ابھی تو میں آپ کو صرف مختصر سا تعارف کروا رہا ہوں۔
اسی طرح ہمیں جو ہے نا اپنی عبادات پر یعنی عقائد کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات پہ توجہ دینی ہوگی کہ بھئی عبادات ہیں کون سی، کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ میں اس کو کروں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی عبادت سے اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ کو میں راضی کروں اور اللہ رب العزت کی راضی ہونے کی جگہ جنت کو حاصل کروں۔ یہ ہماری لالچ ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، زندگی کی سب سے بہترین دوڑ ہونی چاہیے، اس میں ہمیں دوڑ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیسے اللہ کا مقرب بن جاؤں۔ ظاہر بات ہے نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور جو ہے وہ مالی عبادات ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، نفلی بھی ہیں اور فرائض و واجبات بھی ہیں، ہمیں ان کا تعارف ہو۔ بھائی تہجد پڑھنے سے کیا ملے گا، اشراق پڑھنے سے کیا ملے گا۔ صحابہ کرام کی سب سے زیادہ جو اہم توجہ ہوتی تو ان چیزوں کی طرف ہوتی تھی، فرائض و واجبات کے بعد سنتوں و نفلوں کی طرف توجہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کو کوئی وظیفہ دے دیتے تو حرز جان بنا لیتے تھے۔ آج کل جیسے کسی بندے کو 10 کروڑ روپے دے دو تو وہ ساری زندگی کے لیے اس کو دعائیں بھی دیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو بس ایک کوئی وظیفہ مل جاتا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھنا ہے، اس کے اوپر یہ اجر ملے گا، تو بس وہ اس کے اوپر لگ جاتے تھے۔ سب سے بڑی خوبی یہی تھی ان کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس فانی دنیا کے فنا کے داغدار سے جو فانی دنیا ہے، اس دنیا کے پیچھے ہم بہت زیادہ تیزی سے بھاگ رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے چکر میں ہم اللہ کو ہی بھول بیٹھے، فرض نمازوں کو ہی بھول بیٹھے۔ تو ہمیں چاش کے فضائل، اوابین کے فضائل، دیگر نفلی عبادات کے فضائل، ان کو استحضار میں لانا، ان کو مستحضر رکھنا اور پھر کو اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ اور اسی طرح دیگر بہت ساری جو ہے نفلی عبادات ہیں، دعائیں ہیں، وظیفے ہیں جو نبی علیہ السلام سے ہمیں ملے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے عبادات کے ساتھ یعنی اس کی مشق کرنی ہے اور اس کو سیکھنا ہے، اور اس عبادات کے اندر جو ہے نا وہ کیفیات کیسے بن جائیں، حاضری اور حضوری دونوں نصیب ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کرنا ہے بھی معاملات جو حقوق ہے ان کی ادائیگی بھی کرنی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونے دینی، اگر ہو جائے تو اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، ساتھ تلافی بھی کرنی ہے۔ تلافی کا مطلب یہ کسی کا دینا ہے تو اس کو دیں، کسی سے زیادتی کی ہے تو اسے معافی مانگ کے اس کا بدلہ دیں، اس کو کسی کا حق دبایا، مال دبا، اس کو واپس کریں بھائی، تو معافی تلافی کا معاملہ۔ اور اسی طرح اخلاق کو بہتر سے بہترین بنانے کی توجہ اپنی آپ کی کرنی ہے، عملی مشق کرنی ہے باقاعدہ، اور گھر گھر میں یہ رواج دینا ہے۔ گھر گھر میں کیسے رواج دیں گے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس کو سکھائے اخلاق ہوتے کی، ایک مچھی ماں بن کے دکھائے، ماں اپنی اولاد کے ساتھ اچھا رویہ، ہر وقت گالی غصہ، ہر وقت برے القابات سے پکارنا نہیں ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اپنے بیٹوں کو بھی کہتے تھے بھائی صاحب، بھائی صاحب، اور والدہ جو ہے ان کی اپنی بیٹی کو، یعنی وہ دوسرے بھائیوں کو، دوسری بہنوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے دوسرے بھائی بہنوں کو بلانا کیسے ہے۔ صحابہ کرام کی بھی سنت تھی، آپس میں بھائی کہہ کے پکارتے تھے، بھائی علی، بھائی عمر، بھائی ابو بکر۔ تو اس طریقے سے اپنے گھر میں یہ رواج دینا، اچھے اخلاق سے بلانا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے معاملات طے کرنا، اور جو ہے مسکراتے چہرے سے ملنا، اور مہمان نوازی کیا ہے، اکرام کیا ہے، بڑے کی عزت کیا ہے، چھوٹے پہ شفقت کیا ہے، تیمارداری کیا ہے، تعزیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے دینی اقدار ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اپنی اولادوں کو سکھانا ہے ان چیزوں کو۔ ہم اس معاملے میں بہت کوتاہی برتتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، بس کسی ادارے میں ہم بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں بس رفع اول آخر یہی ہے، الف سے یہ لے کے جہاں تک یہی بس سنبھالیں کہ ادارے والے کریں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اداروں میں ایسے ایسے جو ہے نصاب ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو جدید تعلیم سے حامل ادارے ہیں، تو وہاں تو دین کی ہوا تک نہیں لگنے دیتے ان، پھر وہاں کے پڑھے لکھے لوگ الٹا اپنے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو شروع ہی میں جو ہے نا وہ معاملات اور اخلاق، اس قسم کی چیزیں اور ان کا طریقہ اور باقاعدہ عمل کر کے ان کو دکھا بتا سکھا دینا چاہیے۔ اسی طرح اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانے، اس کا ذہن بن جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی ہر شخص کو ہر وقت ہر موقع پر یہ فکر ہو کہ میری ذات سے کسی کو جسمانی، مالی، ذہنی، قلبی تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور روزانہ اپنے آپ پہ غور کریں اور اپنی اولادوں پہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر معاشرتی خرابیاں پائی جا رہی ہوں۔ دیکھو معاشرتی بھی کئی ساری خرابیاں، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے لوگوں کے سامنے ناک کیسے صاف کرنا ہے، چھینک آ جائے تو چھینک کیسے لینی ہے جی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو تو اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے ناک کو صاف اور بغیر آواز کے صاف کرو، اور اب چھینک آ جائے تو ہاتھ رکھ کے رومال وغیرہ کپڑا رکھ کے اس کو دبانے کی کوشش کو، چھینک لو، چھینک کو روکنا نہیں ہے، لو نعمت اللہ کی، لیکن اس کو اتنی اونچی آواز سے یا کھلے منہ سے نہ لو کہ چھینٹے منہ کے اڑ کے دوسرے بندے پہ پڑ جائیں۔
اور اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اونچی اونچی کھانسی کرنا، لوگوں کے سامنے ایسی حرکت کرنا جیسے ناک میں انگلی ڈال کے بیٹھ جانا، شرمگاہ کے اوپر بار بار ہاتھ مارنا، خارج کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دیگر ایسی نازیبا سی حرکات کا مظاہرہ کرنا کہ جو عمومی طور پر معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. جیسے چند لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، اپنے ماں باپ کو اونچی آواز سے بدتمیزی سے بولنا، کسی ہمسائے کو کسی کو آواز دینی ہے تو بڑی اونچی آواز سے اور بڑی جو ہے نا وہ چیخنے کے انداز سے کسی کو بلانا، اوے کر کے بلانا. تو معاشرتی خرابی جس کی وجہ سے بہت سو کو ہم کیا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی آوازوں سے، کبھی اپنی حرکتوں سے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک سمجھایا کہ تمہارے دھوئیں سے بھی پڑوسی کو نقصان نہ پہنچے. تمہارے اگر دیوار پہ، پڑوسی کی دیوار پہ جو ہے نا وہ کھونٹے بھی آپ نے لٹکانی ہے، کیل بھی گاڑنا ہے، تو وہ بھی اجازت لو اور اس کو کہا کہ تم اس کو اجازت دے دو. سمجھ آ رہی؟ تو ہمسائے کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا. معاشرتی طور پر ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے. ہمارا دین صرف یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھنی ہے، مال آگے تو حج ادا کر لینی ہے اور قربانی دے دینی ہے، بس اتنا کافی نہیں بھائی. ان چیزوں کو بھی سیکھنا، اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. زندگی کا حصہ ہی معاشرت، کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دوں. ہمارا یہ جسمانی تکلیف، جسمانی یعنی اپنے جسم سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے جائے کسی کو مارنا بلا وجہ، کسی کو مارنا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مالی نقصان، مالی تکلیف کہ کسی کا حق دبا لیں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالنا، یا کسی قسم کا جو ہے ناجائز طریقے سے حق دبا لینا. آپ دیکھیں پراپرٹی کے کتنے مسائل ہیں، ہر گھر کے مسائل ہیں پراپرٹی کے. جھگڑے کر کر کے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں کیس بڑے، مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں. اور ذہنی تکلیف کے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اگلا بندہ ذہنی تکلیف میں تمہاری وجہ سے مبتلا ہو، تمہاری وجہ سے اس کے دل میں خوف ہو، تمہاری وجہ سے وہ بندہ کیا ہو، بے چین ہو، اس کی رات کی نیند اڑی ہو. ذہنی تکلیف بھی نہیں دینی. اور اسی طریقے سے قلبی تکلیف بھی نہیں دینی، قلبی تکلیف بھی نہیں دینی. یہ ذہن بنا لیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، جملے سے، قول سے، فعل سے، غیبت سے، الزام تراشی سے، اور کوئی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا کام کہ اس بندے کے دل آزاری، اس کا دل ٹوٹے. تانا دے کے اس کو دل توڑنا، اس کا سب کے سامنے اس کو بے عزتی کر کے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ناجائز بے عزتی کرنا، بلا وجہ کسی کی بے عزتی کرنا. بے عزتی تو ہوتی نہ جائز ہے، لیکن بعض دفعہ کبھی بندہ اپنے متاحتوں کو اصلاح کرنے کے لیے سختی سے سخت الفاظ استعمال، سختی سے بات سمجھاتا ہے، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی دوسروں کے سامنے کیا کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، بے عزت کرتا ہے. تو فرمایا یہ جو ہے نا وہ سود اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناجائز طریقے سے ذلیل کرنا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی پہ الزام لگا تو قیامت کے دن پل صراط پہ کھڑا کر لیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو پہلے ثابت کرو پھر آگے جانا جنت میں، اسے پہلے نہیں جانے دیا جائے. تو کتنی بڑی خرابی ہے بھائی. برے القابات سے دوسروں کو پکارنا، سیدھے نام کی بجائے الٹے نام سے پکارنا، یہ عمومی طور پر ہمارے بچوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. لہٰذا ہم جو ہے نا وہ معاشرتی انداز میں بھی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں کہ جسمانی طور پر، مالی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مناجات کرنا، دعائیں مانگنا. صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح و شام کی دعائیں، ان کا خاص اہتمام رکھنا. فتنوں کے دور میں، خاص طور پہ آج کے دور میں، ان دعاؤں کا بہت اہتمام. ہمارے ایک استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن افشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بخاری شریف کے وہ استاد جامعہ اشفیہ کے شیخ الحدیث تھے. تو حضرت جو ہے وہ بخاری شریف کی دوسری جلد پڑھایا کرتے تھے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو ہے اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ حضرت جی کا وہ فرمان ہے یا حضرت مولانا ڈاکٹر جو ہے وہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ فرمان ہے. دونوں میں سے کسی ایک کا مرحلہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا، ان دونوں میں سے کسی ایک. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ جو جادو ہے یا جو ہے نا وہ برے اثرات ہیں، یہ صرف اپنوں کی وجہ سے نہیں ہوتے کہ تم سمجھو کسی سے انبن ہوئی، کھٹمٹ ہوئی، جادو اس نے کروا دیا. فرمایا بھی جادو تو کافر بھی کر رہے ہیں. اور میں نے اپنے شیخ سے بھی ایک مرتبہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ بھئی اس وقت جادوگر جو یہودیوں کے جادوگر بڑے مشہور ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر، علماء کے اوپر اور جو ہے دینی مراکز کے اوپر وہ اپنی باطنی جو غلط قسم کی ان کی جو تاریخ قسم کی ان کی جو توجہات ہیں وہ ڈال کر، وہ جو اپنا جادو ڈال کر برے اثرات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو روحانی طور پر بھی ایک جنگ ہے. مشائخ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے توجہات ڈالتے ہیں انسانیت کے قلوب پر، اور اس طریقے سے جو جادوگر ہیں وہ جادو کے اثرات دکھاتے ہیں. تو یہ ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا تاکہ بندہ ان بری چیزوں سے، برے اثرات سے محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگی رہے، وقوف قلبی کا اہتمام رہے.
تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے انشاءاللہ. ہمارا یہ دوسرا سبق تھا، تو آج اسی سبق پہ اتفاق کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ خوب صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اپنی بندگی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.